بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شفا شریف کا ہمارا درس جاری ہے۔ آج بہت ہی مختصر قریب میں ایک آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ نجدی حکومت جو کہ تقریباً 1 صدی سے حرمین طیبین پر قابض ہے، یہ مقدس مقامات اور تبرک مقامات جو ہیں برکت والے، جن سے تبرک حاصل کی جاتی ہے، مبارک مقامات، ان آثار کو مٹاتے جا رہے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ جناب ان پر یہاں ان آثار کے ذریعے، ان مقامات کے ذریعے لوگ شرکی افعال کرتے ہیں۔ دیواریں ہیں تو ان کو ہاتھ لگاتے ہیں، ان کو چومتے ہیں، یعنی گویا کہ یہ شرک ہے۔ میں صرف اتنی بات عرض کروں گا، اگر یہ شرک ہے تو اس شرک سے پھر صحابہ بھی نہ بچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد فرمائیں کہ خطہ عرب سے شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ یہاں اس کی عبادت کی جائے، یہاں وہ شرک کرا سکے، لیکن یہ جناب آج ان کو پتہ نہیں کہاں سے شرک نظر آ گیا۔ وہی میرے پاس شفا شریف ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 269، باب ثالث فی تعظیم امرہ و وجوب توقیرہ و برہ، اور اس کی ایک فصل ہے، اور اس جب مقام پر بھی وہ روایت ہے، اور اسی کے آگے صفحہ نمبر 289 فی حکم صلاتی علیہ و تسلیمی و فرد ذالک و فضیلتہ، اس میں بھی وہ روایت لکھی ہوئی ہے۔ روایت کیا ہے ذرا سنیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو صاحبزادے ہیں، ان کے بارے میں فرماتے ہیں وَرُؤِيَا ابن عمر وادعا یدہ علی مقعد النبی من المنبر ثم وضعها علی وجہہ۔ ورؤیا، رویہ نہیں ہے بلکہ رؤیا ہے۔ مطلب کیا کہ حضرت ابن عمر بن خطاب کے صاحبزادے حضرت ابن عمر عبداللہ بن عمر صحابہ میں ایک بہت بڑا رتبہ رکھنے والے مجتہد صحابہ میں سے ہیں۔ ان کو دیکھا گیا، کس حالت میں دیکھا گیا؟ شرک کرتے ہوئے معاذ اللہ، یعنی ان لوگوں کے نزدیک۔ وادعا یدہ علی مقعد النبی، حضور علیہ السلام جس جگہ پر تشریف فرما ہوئے وہاں پر اپنا ہاتھ رکھا من المنبر، یعنی منبر، ثم وضعها علی وجہہ، پھر ہاتھ کو اپنے چہرے پر پھیر لیا۔ یہی روایت صفحہ نمبر 289 پر بھی قاضی ایاز مالکی نے لکھی ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں شرک ہیں تو یہ صحابہ بھی کرتے تھے۔ تو بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان مقدس، جہاں پر عاشقان رسول جا کر تبرک حاصل کیا کرتے تھے، صحابہ کے فعل پر عمل کرتے تھے، صحابہ نے جو کام کیا اس پر عمل کرتے تھے۔ صحابہ تو حضور کے بالوں سے بھی برکت لے، اسی کے بالکل اوپر حدیث پاک ہے وَكَانَتْ فِي قَلَنْسُوَةِ خَالِدِ بْنِ وَلِيدٍ شَعْرَاتٌ مِّن شَعْرِهِ فَسَقَطَتْ قَلَنْسُوَتُهُ فِي بَعْضِ حُرُوبِهِ فَشَدَّ عَلَيْهَا شَدَّةً أَنْكَرَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ كَثْرَةً مَّنْ قُتِلَ فِيهَا فَقَالَ لَمْ أَفْعَلْهَا بِسَبَبِ الْقَلَنْسُوَةِ بَلْ لِمَا تَضَمَّنَتْهُ مِنْ شَعْرِهِ لِئَلَّا أُسْلَبَ بَرَكَتَهَا وَتَقَعَ فِي أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ۔ یہ روایت بڑی مشہور ہے کہ صحابہ کرام میں سے حضرت خالد بن ولید سیف اللہ کی تلوار، آپ کے امامے کی ٹوپی میں آپ نے حضور علیہ السلام کا ایک بال مبارک رکھا ہوا تھا، ایک جانب میں گر گئی ٹوپی، بڑا شدت سے قتال کیا اس جانب میں۔ صحابہ نے پوچھا بھئی آج آپ نے بڑا شدت سے قتال کیا ہے، بڑے لوگ جو ہیں اس میں قتل ہو گئے، تو انہوں نے فرمایا میں نے اس وجہ سے کیا کہ میرے سار کے ٹوپی جو ہے وہ گر پڑی تھی، اور ٹوپی کا مسئلہ نہیں تھا، اس ٹوپی کے اندر حضور علیہ السلام کا بال تھا، اور مجھے خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بال گم ہو جائے اور اس کی برکت مجھ سے سلب ہو جائے۔ بالوں سے برکت لی جا رہی ہے، کہیں منبر مبارک سے برکت لی جا رہی ہے، تو یہ چیزیں شرک نہیں ہیں۔ قاضی ایاز مالکی نے اس کو لکھا ہے اور بلا نکیر اس کو ثابت رکھا ہے، اس پر کوئی حاشیہ نہیں لگایا، کوئی شرح نہیں کی کہ یہ کام شرک ہے۔ تو آج کل کے جو نجدی ہیں وہ سمجھتے ہیں شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب
اس برے مذہب پہ لعنت کی۔